وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الدنیا وسیلۃ لیست غایہ، دنیا تو ایک وسیلہ ہے، آپ اسے مقصد کیوں مان رہے ہیں؟ آپ ایسے جی رہے زندگی جیسے دنیا آپ کا مقصد ہے، لیکن نہیں، ایک وسیلہ ہے آپ کو زندہ رہنے کا یا آخرت تک پہنچنے کا، اپنی جنت بنانے کا ایک وسیلہ ہے. پھر فرماتے ہیں وَتَعِسَ مَنْ جَعَلَهَا غَایَةً، تباہ ہو گیا وہ بندہ، جس سے حدیث میں ہے نا تَعِسَ عَبْدُ الدِّینَارُ عَبْدُ الدِّرْہَم. اسی طرح سے فرماتے ہیں جس نے زندگی کو مقصد بنا لیا وہ تباہ ہو گیا. کیف تجعلها غایۃ وانت لا تدری مقام، آپ کو تو پتہ نہیں آپ کا مقام کیا ہے دنیا میں آخرت میں، اور آپ کیسے اسے مطلب اپنی غایت بنا دیتے ہو. وکیف تجعلها غایۃ وسرورها مسحوق بالاحزان، اس زندگی کو کیسے آپ مقصد بنا دیتے ہو جب یہ زندگی یعنی بھری ہوئی ہے غموں اور پریشانیوں سے، اور انسان سارا کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کو ٹھکرا کر اس کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کا پجاری بن جاتا ہے. تو وقتاً فوقتاً ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی شرح میں اس چیز سے ڈراتے رہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک انسان بولے میں سجدہ کروں تبھی میں مشرک بنوں گا. انسان کی تعظیم کی بھی بات ہے، ہم نے پیچھے پڑھا کہ آدمی کیسے ایک مکھی کے چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا، وہ حدیث ہم نے پڑھی. تو مکھی کوئی بڑی چیز نہیں تھی، لیکن تعظیم تھی اس کے دل میں غیر کے لیے. یہ چیز ہے کہ ہم غیر کے لیے یعنی ہمارے دلوں میں تعظیم آ جائے اتنے کی ہر بار ہم یعنی جان بوجھ کر یہ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہمیشہ چھوڑتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے